اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ پوری کی پوری سورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے۔ اس سورت کے اندر، پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ پر جو انعامات کیے ان سے یہ سورت پورا ہے۔ اور ان آیات بینات کا شان نزول یعنی ان کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا، جو مسلسل آپ میں وحی آتی تھی، درمیان میں کچھ وقفہ ہو گیا، سلسلہ وحی کچھ دنوں کے لیے رک گیا، تو مشرکین مکہ جو آپ پر بہت زیادہ اعتراضات کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے تنقیدی اور تنزیہ نظریات کو سوال کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے، تو جب کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رکا تو وہ کہنے لگے کہ محمد کا خدا محمد سے روٹ گیا ہے، اب اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظوں کو نازل فرمایا۔ بدوخا کئی معنی رکھتا ہے اپنے ذہن میں، مفسرین نے کئی پہلو سے، کئی زاویوں سے اس کی تشریح کی ہے۔ میں ایک یا دو زاویہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بدوخا چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات پردہ ڈال دے۔ چاشت کی قسم، اس کی بھی آگے کئی قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بدوخا چاشت کی قسم، ایک چاشت کی نماز ہے اور وہ سنت نماز ہے، اور وقت چاشت سورج کے بلند ہونے کے بعد زوال تک ہے، اور اس چاشت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں گئے تھے، یعنی ان جادوگروں کا اور آپ کا آمنا سامنا ہوا، تو یہ چاشت اسے بھی کہا جاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب رات پردہ ڈال لے، رات اندھیری چھا جائے۔ اس رات سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیر کہا، اس سفر کو، تو یہ رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ ہمیں کچھ بھی دیکھنا ہو تو اس کے لیے چاند سورج کی روشنی ہونا ضروری ہے۔ ہم انوار و تجلیات کو روشنی کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات بینات میں واضح کر دیا کہ میرا محبوب روشنی کی بنسبت اندھیرے میں زیادہ دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا قول فرمایا بدوخا، محبوب قسم ہے مجھے تیرے چہرے کی۔ دوسرا قول اس کا یہ ہے، مفسرین نے دوسرا اس کا قول یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے محبوب تیرے چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے تیری زلفوں کی۔ جب کسی چیز پہ قسم دی جاتی ہے
تو اس کی بکت، اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جس چہرے کی قسم دے کر اللہ فرما رہا ہے اس چہرے میں کتنا حسن ہے، اس چہرے میں کتنی رونق ہے، اس چہرے میں کتنی افادیت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں آپ نماز فجر کے بعد ویسے ہی چہل قدمی کے لیے مدینہ الرسول سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ شہر سے باہر نکلے تو اس زمانے میں آبادی کا اتنا وہ گمبھیر نہیں تھا، آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو کچھ دور ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے والے لوگوں کے پاس پہنچے تو ان کے پاس جو اونٹ تھے ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس اونٹ کو بیچتے نہیں ہیں؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب آپ نے کہا تو وہ کہنے لگے بیچ دیتے ہیں۔ سودا طے ہو گیا، آپ اب تجارت کی غرض سے آئے نہیں تھے، بازار جانا نہیں تھا، نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ذرا ویسے ہی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آپ باہر نکلے، آگے قافلے والوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اور قافلے کا اونٹ بھی پسند آ گیا، رقم پاس موجود نہیں تھی۔ سودا طے کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں سودے کی غرض سے آیا تو نہیں تھا، لیکن اونٹ تمہارا مجھے پسند آ گیا ہے، یہ آپ مجھے دے دیں اور میں اپنے شہر جا کے رقم بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے حامی بھر لی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جہاں تک تو نظر آ رہے تھے وہ اپنی نگاہ لگا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو سینے تھام کر کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لمحے کے لیے اپنے اس مراقبے سے، اپنی اس لذت دیدار سے باہر نکلے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ جو بندہ آیا تھا اونٹ لینے کے لیے، کیا تو اسے جانتا ہے؟ وہ کہتا میں نہیں جانتا۔ دوسرے سے پوچھا، وہ کہتا میں بھی نہیں جانتا۔ تیسرے سے پوچھا، وہ کہتا میں بھی نہیں جانتا۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فلاں ہم نے اسے قیمتی اونٹ دے دیا ہے، اور عرب کے اندر سرخ کلر کا اونٹ بہت زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا اور بہت زیادہ اسے پسند بھی کیا جاتا تھا۔ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار تم اس بندے کو جانتے نہیں ہو۔ ایک کہنے لگا یار جب وہ آیا تھا ہمارے پاس، وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ الفاظ نہیں نکال رہا ہے، وہ اپنے منہ سے دور بسا رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار میں نے تو دیکھا تھا اسے، جب وہ اپنے منہ سے الفاظ نکالتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ روشنی پڑتی تھی، میں تو ادھر دیوانہ ہو گیا۔ تیسرا کہنے لگا میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہا۔ چوتھا کہنے لگا میں اس کے رخساروں کو ہی دیکھتا رہا یار، آج دن تک میں نے ایسے خوبصورت رخسار کہیں نہیں دیکھی۔ کہنے لگے یار قیمتی اونٹ ایک آدمی تمہیں اپنے حسن کا چھاسا دے کے تم سے لے گیا ہے، ہتھیا کے لے گیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ قیمتی اونٹ تمہیں جھانسا دے کے اپنے حسن کا تم سے لے گیا ہے۔ تو وہیں خیمے کی اوٹ سے تھوڑا سا پردہ سرکا، تو جو قافلے کا امیر تھا، جس کا قافلہ تھا طارق نامی شخص، تو اس کی بیوی بولی، کہنے لگی خبردار میں ہوں ضامن اس کی۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم اسے جانتی ہو؟ کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں، پھر تم کیسے ضمانت دے رہی ہو؟
سودا اس نے ہم سے طے کیا، بات ہم سے ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں اسے جانتا اور جانتی تو بھی نہیں ہے، لیکن پھر کیوں ضمانت دے رہی ہے، تو کیوں ضامن بن رہی ہے؟ کہنے لگی جب وہ تم سے سودا طے کر رہا تھا، تمہاری آپس میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو، میں سے گفتگو کس سے ہو؟ قافلے کی امیر کی بیوی کہنے لگی میں نے پردہ سرکار کے دیکھا تو اس شخص کے چہرے کے اوپر میری نظر پڑی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، میں اس چیز کی ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ واپس نہ آیا یا رقم نہ بھجوائی تو میں تمہیں رقم دے دوں گی۔ اس چہرے سے مجھے اتنی روشنی ملی ہے، آج دن تک میں نے کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی ہے۔ اسی اثناء میں وہ ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھوڑا سا ہی دور تھا، آ گئے، کہنے لگے ہمارے آقا نے اونٹ لیا تم میں سے، کس نے دیا؟ وہ کہنے لگے ہم نے ہی دیا ہے۔ کہا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ تمہارے اونٹ کی قیمت۔ وہ کہنے لگے قیمت کو رہنے دو، پہلے ہمیں اس کے پاس لے جاؤ، پہلے ہمیں اس کے پاس لے جاؤ، ہم دوبارہ اس کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے مدینہ ہے، مدینے میں رہتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ پورے کے پورا قافلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بتخا، قسم ہے مجھے معبود تیرے چہرے، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی زلفوں کو کنگھی کیا کرتے تھے تو وہ بال آگے تک آتے تھے چہرے پہ، تو چہرہ چھپ جاتا تھا ان بالوں میں، چہرہ چھپ جاتا، جو ہی ہلکا سے بال آگے پیچھے سرکتے تو نور کی شمع وہاں سے روشن ہونی شروع ہو جاتی۔ آپ ایک سفر میں ہیں اور دوران سفر آپ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ آپ سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کر کے علی کو میرے پاس بلایا جائے۔ حضرت مقداد کو بلایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، جی آقا۔ فرمایا یہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جی یا رسول اللہ دیکھ رہا۔ فرمایا دونوں جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی جا رہا ہے اور اس کے پاس پانی ہے، اسے میرے پاس بلا کے لیا۔ آج ہم نے تو پیمانہ یہ رکھا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا، نبی پردے کے پیچھے کچھ نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے دے کہ نگاہ نبوت نے وہاں تک دیکھ لیا تھا تو شرک کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرک کوئی اتنا سستا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچ کر میری امت شرک میں مشرک نہیں ہوگی، مشرک نہیں ہوگی۔ بے نمازی ضرور ہو سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہوں گے، دنیا میں پھنس جائیں گے، دنیا کی لالچ ضرور کریں گے، دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے، احکام کو چھوڑ دیں گے، لیکن جب کبھی ان سے کہا جائے گا کہ دین کو چھوڑ دو، شریعت کو چھوڑ دو، تو یہ کہیں گے ہم یہ ضروری ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں، ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، لیکن تم ہمارے سر کاٹ لو، نہ ہم خدا کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ فرمایا میری امت اتنی جلدی مشرک نہیں ہوگی۔ تو فرمایا علی اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی جا رہا ہے، اس کے پاس پانی ہے، اسے میرے پاس بلا کے لیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ساتھی کو ساتھ لیتے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے جو ہی جاتے ہیں تو ایک حبشی نوجوان جا رہا ہے، اس نے پانی منہ پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے اسے روک کر کہا ہمارے آقا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں پہلے سے کسی کا غلام ہوں، میں پہلے سے کسی کا غلام ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے آپ کے آقا کے پاس جانے کے لیے کیا ہے، میں پہلے سے غلام ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لے جائیں گے، ہمارے آقا نے آپ کو بلایا، آپ کو جانا ہوگا۔ اس نے سوچا ادھر ان کے ہاتھ مرنے سے بہتر ہے دیکھ لو جس نے مجھے بلایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس حبشی نوجوان کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ تو راستے میں آتے ہوئے اس نے ابھی پاس پہنچا نہیں تو ٹک ٹکی باندھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا جلدی چل بھائی۔ اس کی نگاہ پڑ گئی نبوت کے چہرے پہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، تو اس نے ٹک ٹکی باندھ دی۔ اسے ہوش نہیں رہا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ المختصر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرے پاس پانی ہے؟ جی میرے پاس پانی ہے، لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے، میں کسی کا غلام ہوں اور میری ڈپٹی ہے پانی پہ، 8 دن لگتے ہیں مجھے آتے جاتے ہوئے، گھر سے کنویں تک وہاں سے پانی لے کے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مشکیزہ نیچے اتارو، سارا نہیں، ایک مشکیزہ نیچے اتارو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشکیزہ نیچے اتارا۔ آپ نے فرمایا آپ نے سارے برتن رکھ لو، سارے برتن رکھ لو، جنہوں نے غسل کرنا ہے وہ غسل کے لیے لے آئے، جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کے لیے لے آئے، جنہوں نے کھانے پینے کے لیے لینا ہے وہ بھی لے آئے، سارے برتن لائے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کا منہ کھولا اور نبوت والا ہاتھ مشکیزے کے اوپر رکھا، پانی برتنوں میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ حبشی نوجوان دیکھ رہا ہے کہ ایک مشکیزہ ہے، ایک مشکیزہ، پورے لشکر کے برتن بھی بھر گئے، لوگوں نے وضو بھی کر لیا ہے، پانی بھی پی لیا ہے، غسل بھی کر لیا ہے، کھانے کا اہتمام بھی کر لیا ہے، اور مشکیزے سے پانی ویسا کا ویسا ہی جا رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ وہ ایک نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالتا، ایک نگاہ مشکیزے پہ ڈالتا۔ جب آپ نے پانی لے لیا تو مشکیزہ سیدھا کیا اور اسے صحابہ کو کہا اسے باندھ کر اس کے منہ پہ رکھ دو۔ شخص نے دیکھا بھاگتا ہوا آگے ہوا، مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے پانی میرے مشکیزے سے نکالا، برتن بھی سارے بھر لیے، لیکن مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ فرمایا ہم نے تیرا پانی اتارا تھا، لیا نہیں تھا۔ اونٹ پہ رکھا اور کہا تم جا سکتے ہو۔ مختصر کہ وہ شخص کہنے لگا میں جانے کے لیے تیار نہیں، میں اب جانے کے لیے تیار نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کسی کا غلام ہے اور ہم غلاموں پہ ایسے قبضہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری ڈیمانڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ادا پسند آئی، تو بیٹھا حبشی تھا، تو جو ہی کلمہ پڑھ کے بیٹھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پاس بلایا۔ پاس بلا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کر اس حبشی کے منہ پہ ایسے پھیرے اور چھوڑ دیے۔ وہ جو حبشی تھا کالے رنگ کا تھا، رنگ وہاں بدل گیا۔ وہ جو موٹے موٹے ہونٹ تھے وہ مختصر ہو گئے، وہ نین و نقش سارے تبدیل ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھائی تیری کیا مرضی ہے؟ کہنے لگا غلام تھا کسی کا، اب ہو گیا ہوں آپ کا، لیکن اسے بتانا تو ضروری ہے نا۔ وہ پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو میں اسے اپنا چہرہ دکھا دوں گا کہ دلیل کیا ہے کہ اب میں جس کا غلام بنا ہوں میرے حبشی ہونٹ چلے گئے ہیں، میرے نین و نقش بدل گئے ہیں، میرا رنگ چینج ہو گیا ہے۔ ادھر دیر ہو چکی تھی، مالک نے جو وہاں آقا تھا اس نے بندے بھیج دیے، لوگوں نے اونٹ کو
آتے ہوئے دیکھا تو دیکھا بھائی غلام تو نہیں ہے لیکن اونٹ تو وہی ہے، مشکیزیں پانی کی بھی رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے تیر سیدھے کر لی. اس نے کہا بھائی تیر نہیں مارنا، میں ہی تمہارا غلام، میں ہی تمہارا غلام. انہوں نے کہا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا غلام حبشی تھا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، اس کا رنگ بالکل کالا سیاہ تھا، تیرا چہرہ چمک رہا ہے. اس نے کہا میں ہی ہوں، تیری بیوی کا نام یہ ہے، تیرے بچوں کا نام یہ ہے، جس اونٹ پہ پانی لاتا ہوا ہے اس اونٹ کا نام یہ ہے. اس نے کہا باتیں تو ساری وہی کر رہا ہے جو میرا غلام کرتا تھا، لیکن یہ عجیب رنگت، یہ عجیب حسن میرے غلام کا تو نہیں تھا. اس نے کہا جو تیرا غلام تھا نا وہ حبشی تھا، اب فرق اتنا ہے کہ میں نے اپنا آقا چینج کر لیا ہے، میں نے اپنا آقا چینج کر لیا ہے، اب میں نے کسی اور کا غلام بن گیا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اگر اس کے غلام کے چہرے پہ اتنا نور آ سکتا ہے اس آقا کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں قسمیں نہیں کھاتا ہے، بدوخا باہو مجھے تیرے چہرے کی قسم. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. میں نے غالباً کسی کتاب میں ام معبد کا واقعہ بیان کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ام معبد کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. آپ اور آپ کا بیٹا اور آپ کا شوہر بھی آپ کے چہرے کے انوارات اور نور دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. یعنی آپ کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر آج اسلام قبول کر لیا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور کثرت درود کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا